کسی تنظیم نے، کسی مسلم دانشور نے، کسی انٹلیکچوئل نے یہ آواز نہیں لگائی کہ 150-200 آدمی بیٹھو، آگے کا اس ملک میں ہمارا کیا مستقبل ہے، ہماری کیا جگہ ہے، کوئی اس پہ تیار نہیں ہے۔ یعنی آپ اپنے کو ڈھک رہے ہیں جسم کو، یہ منع ہے۔ جسم کھول کے چلیے، اس کی اجازت ہے۔ ننگے گھومیے، اس کی اجازت ہے۔ ہندو طبقے میں ایک احساس کمتری جو RSS نے ڈیولپ کی ہے، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جو اپنے دوسری قوموں سے اس قدر گھبرائے، اس قدر ڈرے، اور کہہ کے دکھاؤ کسی ہندو سے کہ تم اتنے بڑے بڑے تلک لگا کے کیسے آگے اپنی آئیڈینٹی بتانے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی آئیڈینٹی شو کر رہے ہیں۔ تو یہ تلک دھاری جو جاتے ہیں اور جو عورتیں ٹیکا لگا کے جاتی ہیں، تو ان کا بند کریے۔ آدمی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے۔ آدمی سے انسان بننے کے لیے اس کو تعلیم کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ جب تعلیم گاہوں میں یہ حالت ہوگی تو یہ ملک کدھر لے جا کے کھڑا کریں گے؟ پرسنل لا بورڈ کے ماتحت یہ ایشو آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرسنل لا بورڈ کو ہی آگے آنا چاہیے، اور پرسنل لا بورڈ کو آگے قیادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل کھلم کھلا ہمارے دین کے اندر مخالفت ہے۔ یہ کرناٹکا میں یعنی حجاب، یعنی آپ اپنے کو ڈھک رہے ہیں جسم کو، یہ منع ہے۔ جسم کھول کے چلیے، اس کی اجازت ہے۔ ننگے گھومیے، اس کی اجازت ہے۔ اور آپ نہیں پہن سکتے۔ آپ سردار سے ہمت نہیں ہے کہ بغیر پگڑی کے آپ کلاس میں نہیں آئیں گے۔ وہ قوم ایسی ہے کہ اس سے کہہ کے دکھاؤ تم کہ پگڑی پہن کے کیسے آ گئے، اور کہہ کے دکھاؤ کسی ہندو سے کہ تم اتنے بڑے بڑے تلک لگا کے کیسے آ گئے اپنی آئیڈینٹی بتانے۔ یہی تو کہہ رہے ہیں نا، آپ اپنی آئیڈینٹی شو کر رہے ہیں۔ تو یہ تلک دھاری جو جاتے ہیں اور جو عورتیں ٹیکا لگا کے جاتی ہیں، تو ان کا بند کریے۔ لیکن وہ نہیں کریں گے، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ یہ قوم وہ ہے جو سہمی ہوئی قوم ہے۔ اور لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سب کے باوجود بھی کسی تنظیم نے، کسی مسلم دانشور نے، کسی انٹلیکچوئل نے یہ آواز نہیں لگائی کہ 150-200 آدمی بیٹھو، آگے کا اس ملک میں ہمارا کیا مستقبل ہے، ہماری کیا جگہ ہے، کوئی اس پہ تیار نہیں ہے۔ ڈرے ہوئے ہیں سب لوگ۔ کوئی تنظیم ہے ہی نہیں۔ ایک آپ کے پاس تنظیم مشاورت ہوا کرتی تھی، وہ کبھی کبھی اخبار میں چھپ جاتا ہے، اردو کے اخبار میں کہ صدر لیٹر لکھ دیتے ہیں پرائم منسٹر۔ تو کہیں کچھ ہے نہیں۔ کوئی نہ کوئی لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اوقاف کی زمینوں پہ قبضہ ہو گیا۔ حجاب کے معاملے پہ ادیب بھائی کل سے بڑا ٹویٹر پہ چل رہا ہے، اس وقت جب ابھی آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے ذریعے جنرل سیکریٹری جو ہیں مولانا، ان کے ذریعے ایک لیٹر سوشل میڈیا پر کل آیا۔ انہوں نے اس کا ویرودھ کیا کہ یہ غلط ہے، بچوں کا یہ حق ہے، مسلمانوں کو آزادی دی گئی ہے قانون میں، اپنے اسلام کے حساب سے کوئی بھی ٹوپی لگانا یا حجاب پہننا یہ اس کا ادھیکار ہے۔ یہ لیٹر آنے کے بعد سوال کھڑا ہونے لگا کہ اتنا ٹائم کیوں لگایا آپ نے لیٹر دینے میں؟ کورٹ میں جانا چاہیے، احتجاج ہونا چاہیے۔ 3 دن سے بچیاں سڑکوں پر ہیں، اور کل اور پرسوں بہت زبردست احتجاج ہوا ہے کرناٹک میں، وہ بھی خود صرف لڑکیوں نے کیا، ان کو اریسٹ بھی کیا گیا۔ جی، یہ ٹوٹلی پرسنل لا بورڈ کے ماتحت یہ ایشو آتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پرسنل لا بورڈ کو ہی آگے آنا چاہیے، اور پرسنل لا بورڈ کو آگے قیادت کرنی چاہیے، کیونکہ یہ تو بالکل کھلم کھلا ہمارے دین کے اندر مخالفت ہے۔ یہ تو یہ بہرحال ان کو آنا چاہیے۔ شروع میں تو میں بھی نہیں سمجھا کہ انڈیویجولی کسی اسکول کا مسئلہ ہے، لیکن وہ تو بالکل پلان طریقے سے، اور کل خواتین نے بہت بڑا احتجاج کیا ہے۔ اور میں تو سمجھتا ہوں کہ پرسنل لا بورڈ کو تو اب آگے آ کے یہ کہنا چاہیے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ، اور میں پرسنلی سمجھتا ہوں، بلکہ میں اپنے گھر میں بچوں سے کہہ رہا تھا، میرے یہاں بچے حجاب نہیں کرتے ہیں،
میں نے کہا بھائی اگر یہ تحریک چلی تو تم سب کو اب حجاب کرنا پڑے گا، ہم بتائیں گے کہ ہم مسلمان ہیں. میں نے اپنی بچیوں سے کہا کری وہ دیکھ کے. سوشل میڈیا پہ یہی تو کہا جا رہا ہے کہ پہلے حجاب نہیں دکھائی دیتا تھا، اب اتنی تعداد میں مسلمان حجاب لگانے تو اب لگے. دکھانا پڑے گا. شاید یہ وقت بھائی میں نے بیٹھ کے اپنے بچوں سے کہا کہ اگر یہی بےہودگی رہی تو کل سے آپ لوگ اپنے حجاب شروع کریے، اور یہ شاید ہر مسلمان کو کرنا پڑے گا، بتانا پڑے گا ان کو. اصل میں یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس احساس کمتری، ایک ہندو طبقے میں ایک احساس کمتری جو RSS نے ڈیولپ کی ہے، یہ سب اس کی نشانیاں ہیں. کوئی قوم ایسی نہیں ہوتی کہ جو اپنے دوسری قوموں سے اس قدر گھبرائے، اس قدر ڈرے. کیونکہ دیکھیے یہ تو ہندوستان کی عدالت کہہ رہی ہے کہ یہ مذہب نہیں ہے، ایک پرمپرا ہے. کیرل ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے. یہ تو سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. اور یہ خود بھاگوت صاحب کا بھی میں نے ایک بیان سنا تھا کہ ہم کلچرلی جو یونائٹ ہیں وہ ہندو ہیں. اب وہ ایک ایسے آرگنائز مذہب سے معاملہ پڑ گیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ ہم نے مکمل کر دیا، ایک کتاب کی شکل میں تمہیں دے دیا، عمل کرنے کے لیے ایک رسول دے دیا کہ ایسے عمل کرنا ہے. تو جب وہ اس کی طرف جاتے ہیں تو یا تو اتھیسٹ ہو جاتے ہیں، اور یا پھر اس طرح کی بیوقوفیاں کرتے ہیں. دیکھنے میں یہ آ رہا کہ کچھ بھگوا گمچھا ڈالے ہوئے بچے اسکول میں بیٹھ رہے ہیں، کلاس روم کے شارٹس بھی آئے ہیں، آج بھی کافی ہنگامہ ہے، بھگوا گمچھے ڈالے ہوئے لڑکے پہنچ گئے ہیں. اور جن لڑکیوں کو ایک اسکول میں پرمیشن دی گئی ہے ان کے لیے باقاعدہ ایک کلاس روم الگ کر دیا گیا ہے، ایک نئی پرمپرا. جی یہ بھی آج اخبار میں پڑھا میں نے. تو وہ الگ کر کے پڑھائیں گے کیسے؟ سوال تو یہ کہ ہر کلاس میں 2-3 بچے ہوتے ہیں. احساس کمتری بھی تو آئے گا بچوں کے اندر. ہاں تو اب وہ یعنی آپ آئسولیٹ کر رہے ہیں ان کو. اور پورا ایجوکیشن سسٹم یعنی وہ جگہ جہاں سے انسان بنایا یعنی آدمی سے انسان میں یہی فرق ہے، وہ اسکول سے ہی بنتا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ ایک عام آدمی ہوتا ہے. آدمی سے انسان بننے کے لیے اس کو تعلیم کا سہارا لینا پڑتا ہے. جب تعلیم گاہوں میں یہ حالت ہوگی تو یہ ملک کدھر لے جا کے کھڑا کریں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ سب الیکشن کی وجہ سے ہو رہا ہے، لیکن 10 مارچ کا انتظار ہے، اور شاید اس دن ہندوستان کی تاریخ کو ایک موقع ملے کہ وہ اپنے ٹریک پہ واپس آئے، اور اس کے لیے ہم سب کی فنگر کراسڈ ہیں. اس کے علاوہ پرسنل لا کے علاوہ اور بہت ساری مسلم تنظیمیں ہیں، ان کے ذریعے ابھی تک کچھ اس پر ایکشن نہیں ہوا. دیکھیے جانے کتنی مسلم جماعتیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اوکھلا کے اندر ہی ہر جگہ میں سنتا رہتا ہوں کوئی ساری انٹرنیشنل اور آل انڈیا فلاں پارٹیاں ہیں، لیکن وہ کس لیے ہیں؟ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ایک ایسے شخص کی تلاش اللہ کہیں غیب سے کرے گا جو یہ سوچے گا. دیکھیں نا کہ 1857 سے برا تو کوئی وقت نہیں تھا ہندوستان میں مسلمانوں کا. 700 سال کے بعد وہ حاکم سے نوکر بن گئے تھے. ایک آدمی کھڑا ہو گیا کہ اللہ نے بھیج دیا سر سید کے نام سے. تو ایسی کوئی امید ہمیں ہے انشاءاللہ کہ اللہ ایسے نہیں چھوڑے گا کسی خطے کو. کوئی ایسا دانشور آئے گا جس کے ارد گرد لوگ سب جمع ہوں. لیکن ہر پڑھے لکھے آدمی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس کو سوچے کہ اس کا آگے کے بچوں کا مستقبل کیا ہے. اس کے لیے میں ہر طرف دیکھتا رہتا ہوں، اور یہاں جب سے گڑگاؤں آیا ہوں تو یہاں کے وقف بورڈ کی زمینوں کے گھپلے اور قبضے اور یہ سب دیکھ کر، اور مسلمان غریب لوگوں کی بے کسی اور بے بسی، ایک طرف تو محبت اور شدت اپنی مذہب سے اور اپنے دین سے، اور نماز کے لیے بے چینی اور جگہ نہیں، سب زمینیں موجود، سب پہ قبضہ، کوئی بولنے کو تیار نہیں. تو کل ہی میں نے کچھ لوگوں سے کہا، رحمان خان صاحب جو ہمارے منسٹر تھے ان کو بھی میں نے کل فون کیا تھا، اور ان سے کہا کہ آپ آئیے، کم سے کم ہم لوگ ہندوستان کی وقف بورڈ کی زمینوں کے لیے ایک گروہ پیدا کریں، وہ زمینیں ہی خالی کرا لیں، اس سے اپنے اسکول چلائیں، اپنے اسپتال چلائیں. وہ
انہوں نے کہا کہ میں ذرا سے کرونا کی وجہ سے انشاءاللہ الیکشن کے بعد میں نے ان سے کہا کہ آپ اور لوگوں کو بھی اکٹھا کیجئے اور صرف سنگل ایجنڈا بنائیے. ہر آدمی ہر کام نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ آپ وقت کے منسٹر رہے ہیں، آپ بل لائے تھے، تو اکٹھا کیجئے اور لکھنؤ، حیدرآباد، پنجاب، ہریانہ اور آندھرا پردیش، ان کی وقت کی پراپرٹیوں کو اگر ہم لوگ نکال لیں تو مسلمان کو ضرورت نہیں ہے کسی اور سہارے کی. یہ کام بہت پہلے کرنا چاہیے تھا. تو اب اگر زندگی جو بچی اس پہ ہم تھوڑا وقت اس پہ لگائیں گے. ایک آخری سوال دیکھنے میں آتا ہے، اس طرح کے ایشوز جو مسلم ایشوز ہیں، ظاہر سی بات ہے مذہب سے جڑا ہوا ہے، بچیوں کے پردے کا معاملہ ہے جس کا قرآن میں بھی حکم ہے اور سینکڑوں احادیث ملتی ہیں، لیکن مسلم تنظیموں کو جس طرح سے اس پورے معاملے کو لے کر روڈ پر آنا چاہیے تھا. کانگریس کے پیریڈ میں لاکھوں لوگ جمع کیے جاتے تھے، بڑے پروگرامز ہوتے تھے، لیکن اب وہ سب غائب ہیں. کہیں نہ کہیں مودی سے ڈر گئے. دیکھیے، آپ نے یہ بات کہی تو مجھے یاد آ گیا کہ 2004 سے اور 2012 تک میری قربت سونیا گاندھی سے بہت قریب رہی ذاتی. اور سونیا جی احمد پٹیل صاحب کی وجہ سے میری بہت بات مانتے تھے اور ہندوستان بھر کے مسلم ڈیلیگیشن آتے تھے. اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ میں کوئی پروپیگنڈا نہیں کر رہا ہوں، لیکن UPA 1 میں جو منموہن سنگھ نے مسلمانوں کے لیے کیا، ہندوستان میں 75 سال میں کسی نے نہیں کیا. سچر کمیٹی اس میں بنی، اس میں جتنا فنڈ دیا گیا ہر چیز پر، یہاں تک کہ منموہن سنگھ کو آج بھی گالی پڑتی ہے جب انہوں نے کہا تھا کہ پہلا حق مائنارٹی کا مسلمانوں کا ہے. اس کو ایشو بنا کر ان کو ذلیل کیا گیا. اس وقت ہر تنظیم آتی تھی کہ صاحب یہ لکھا ہوا اس میں زبر اور پیش کی غلطی ہے، نقطے کی غلطی ہے، نقطہ یہاں کیوں لگ گیا. وہ ڈرافٹ اور ری ڈرافٹ 24 گھنٹے ہوتا رہتا تھا اور نئی تنظیمیں آتی تھیں. اور جیسے ہی یہ معاملہ ہوا اور مودی صاحب تشریف لائے تو مشاورت کی میٹنگ میں کہا گیا کہ بھائی ادیب صاحب کو روکیے، خراب وقت ہے. پرسنل لا بورڈ میں تک میں کہا گیا کہ ابھی انتظار کیجئے. اور جو چھوٹی تنظیمیں تھیں وہ تو غائب ہی ہو گئیں، وہ دیکھنے کو نہیں ملتی. تو جو کچھ آپ پریشر ڈال سکتے تھے، آج میں کہتا ہوں کہ کانگریس کے وقت میں بہت ہی ہمیں نقصان ہوا ہے، لیکن کانگریس کے وقت میں ہمیں آزادی ضرور تھی کہ ہم ان کے گریبان میں ہاتھ ڈالتے تھے. یہ کسی پارٹی میں نہیں ہوا. کانگریس کے ختم ہوتے ہوتے ہماری لیڈرشپ بھی ختم ہو گئی. کانگریس نے کم سے کم ہم کو مہاراشٹر میں مسلمان چیف منسٹر دیا، آسام میں دیا، بہار میں دیا، تامل ناڈو اس میں کیرل میں دیا. چیف منسٹر کی حیثیت تک ہم تھے. آپ اب کسی پارٹی میں اور کہیں پر کوئی کیبنٹ کی حیثیت رکھ بھی سکتے ہیں، لیکن ہم سب سے زیادہ مسلمان کانگریس کو گالی دیتا ہے. اور اگر آپ تصور کیجئے کہ کانگریس کا وہ رویہ ہوتا جو آج ہے کہ اب ہم کو لفٹ نہیں دیتے ہیں، اگر شروع سے ایسا کر لیا ہوتا تو ہم کہاں ہوتے. تو میں احسان کانگریس کا کبھی نہیں بھولوں گا اور نہ بھولنا چاہیے.